انسان کبھی نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خلاصہ التفاسیر میں ہے کہ خواب میں روح جسم سے نکل کر عالم علوی اور عالم سفلی میں سیر کرتی ہے۔ جو جاگنے میں نہیں دیکھ سکتی وہ دیکھتی ہے۔ اسے حص روحانی کہا جاتا ہے۔ حص جسمانی طرف حاضر پر حاوی ہو سکتی ہے اور حص روحانی حاضر و غائب دونوں کا ادراک اور احساس کرتی ہے۔ اس لیے خواب میں ایسے احوال، کیفیات، مشاہدات میں آتی ہیں جن سے خود خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کبھی مسرت انگیز اور کبھی خوفناک تصاویریں ذہن میں ابھرتی ہیں اور بیداری کے ساتھ ہی یہ تمام کہانی یکدم مٹ جاتی ہے۔ قرآن کے متعدد مقامات پر مختلف نوعیتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور احادیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قدر تفصیل بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ انبیاء اکرام کے علاوہ دیگر افراد کا خواب اگرچہ حجت شرعی نہیں ہے، تاہم یہ فیضان الہوایت اور برکات نبوت سے ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کے 40ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس سے مراد علمی نبوت ہے، یعنی رویا ساحل علم نبوت کے اجزاء اور حصوں میں سے ایک جزء حصہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں غور کیا جائے تو اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اور بہتر خواب کی فضیلت و منقبت بیان فرمائی ہے اور اسے نبوت کا پرتو قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم نفس کا خیال ہے، یعنی انسان دن بھر جس اموال میں مشغول رہتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں وہی رات میں بصورت خواب شکل میں ہو کر نظر آتی ہیں۔ مثلا ایک شخص اپنے پیشہ روزگار میں مصروف رہتا ہے اور اس کا ذہن و خیال اس ہی باتوں سے فکر اور ڈھیر ساری باتوں میں لگا رہتا ہے جو اس کے پیشہ اور روزگار سے متعلق ہوتا ہے، تو خواب میں اس کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ یا ایک شخص اپنے محبوب کے خیال میں مگن رہتا ہے اور اس کے ذہن پر ہر وقت اسی محبوب کا سایہ رہتا ہے، تو اس کے خواب کی دنیا پر بھی وہی محبوب چھایا رہتا ہے۔ گر سے عالم بیداری میں جس شخص کے ذہن و خیال پر جو چیز زیادہ چھائی رہتی ہے وہی اس کے خواب میں نظر آتی ہے۔ اس طرح کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری قسم کا خواب ڈرانا خواب ہوتا ہے۔ یہ خواب اصل میں شیطانی اثرات کا پرتو ہوتا ہے۔ شیطان چونکہ ازل سے بنی آدم کا دشمن ہے اور وہ جس طرح عالم بیداری میں انسان کو گمراہ کرنے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح نیند کی حالت میں بھی وہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ چنانچہ وہ انسان کو خواب میں پریشان کرنے اور ڈرانے کے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ کبھی تو وہ کسی ڈراؤنی شکل و صورت میں نظر آتا ہے جس سے خواب دیکھنے والا انتہائی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اس طرح کے خواب دکھلاتا ہے جس میں سونے والے کو اپنی زندگی جاتی نظر آتی ہے، جیسے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا سر قلم ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے خواب میں احتلام کا ہونا جو کہ موجب غسل ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کی وجہ سے نماز فوت یا قضا ہو جاتی ہے، اسی شیطانی اثرات کا کرشمہ ہوتا ہے۔ پہلی قسم کی طرح یہ بھی بے اعتبار اور ناقابل تعبیر ہوتی ہے۔ اسی طرح کے ڈراؤنے اور برے خواب سے حفاظت کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس دعا کی ہدایت کی گئی ہے جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلمات تامات کے ذریعے خود اس کے غضب اور عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانی وساوس اور اثرات سے اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے ستائیں۔ خواب کی تیسری قسم وہ ہے جس کو من جانب اللہ بشارت کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے خواب میں بشارت دیتا ہے اور اس کے قلب کے آئینے میں بطور اشارات اور علامات اور چیزوں کو مشکل کر کے دکھاتا ہے جو آئندہ وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہیں، یا جن کا تعلق مومن کی روحانی اور قلبی بلدیگی و تمنیت سے ہوتا ہے۔ جو بندہ خوش ہو
اور طلب حق میں تر و تازگی محسوس کرے، اللہ پاک کے حسن و اقتدار اور امیدواری رکھے۔ خواب کی یہی وہ قسم ہے جو لائق اعتبار اور قابل تعبیر ہے اور جس کی فضیلت و تعریف حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے کہ وہ بندہ خوش ہو، اور اس کا وہ خواب اللہ کے ساتھ اس کے حسن سلوک اور امید آوری کا باعث اور شکر خداوندی میں اضافے کا موجب بنے۔ اور برا خواب شیطانی اثرات کا عکاس ہوتا ہے، یعنی برے خواب سے انسان فطرتی طور پر پریشان اور غمگین ہوتا ہے، جس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ جو شخص برا اور ناپسندیدہ خواب دیکھے، اسے چاہیے کہ بائیں طرف 3 بار تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور اپنی اس کروٹ کو تبدیل کر دے جس پر وہ خواب دیکھنے کے وقت سو رہا تھا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کا خواب دیکھے تو اس طرح توجہ نہ دے اور نہ اس کو کسی دشمن یا دوست کے پاس بیان کرے، اللہ کی پناہ مانگے اور 3 بار تھوکنے سے انشاءاللہ وہ اس برے خواب کے برے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ ایسا خواب کسی دشمن یا دوست کے سامنے بیان نہ کرے۔ حکمت یہ ہے کہ سننے والا خواب کی ظاہری حالت کی پیش نظر جب خراب تعبیر دے گا تو اس کی وجہ سے فاسد و وہم میں مبتلا ہونا لازم آئے گا۔ دل و دماغ میں مختلف قسم کے اندیشے، وسوسے اور مختلف عوام و خیالات پیدا ہوں گے، جس سے وہ شخص پریشان ہوگا اور خواہ مخواہ اس کا سکون و چین متاثر ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ سننے والے شخص نے جس خواب تعبیر کی نشاندہی کی ہے وہ واقع ہو جائے، اس لیے کہ خواب کے وقوف و پریز ہونے سے خواب کو ایک خاص تاثیر حاصل ہے کہ خواب سننے والے جو تعبیر دیتا ہے اللہ کے حکم سے ویسا ہی وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابو زین عقیلی کہتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، خواب کو جب تک بیان نہ کیا جائے وہ پرندے کے پاؤں تلے ہوتا ہے، اور جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندے کے پاؤں پر ہونا دراصل عربی کا ایک محاورہ ہے جو اہل عرب کسی ایسے معاملے اور کسی ایسی چیز کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جن کو قرار و ثبات نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندہ عام طور پر کسی ایک جگہ ٹھہرا نہیں کرتا بلکہ اڑتا ہے اور حرکت کرتا ہے، اور جو چیز اس کے پیروں تلے آتی ہے وہ کسی ایک جگہ قرار نہیں پاتی بلکہ ادنی سی حرکت سے گر پڑتی ہے، اسی طرح یہ معاملہ اور یہ چیز بھی کسی ایک جگہ پر قائم و ثابت نہیں رہتی۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ خواب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جب تک اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا اور اس کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا جاتا ہے، اس وقت تک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور نہ وہ واقع ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے اور جو ہی اس کی تعبیر دی جاتی ہے وہ اسی تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے سامنے اس طرح کے خواب کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے خواب میں اگرچہ ناخوشگواری باتوں کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا، تاہم اسے بھی کسی جاہل دشمن اور نااہل کے پاس بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے غلط تعبیر بتانے کے سبب خواب کا رخ بدل سکتا ہے۔ البتہ اہل علم تعبیر خواب کے ماہر اور دانا دوستوں سے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔